السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے قصیدہ اور قصیدہ نگار اور ان کے کارناموں سے متعلق پوچھے گئے سوالات۔ یو جی سی نیٹ اور بی پی ایس سی اور ٹیٹ بی ٹی سی وغیرہ میں جو ہے یہاں میں پوچھے جاتے ہیں، گریجویشن وغیرہ میں بھی قصیدہ سے متعلق سوالات ہیں۔ خسرو انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجینے گوہر کھلا، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا۔ درج اشعار کس صنف شاعری کے ہیں؟ ایک قصیدہ کے ہیں۔ ان میں سے کس کو قصیدہ کا عظیم شاعر کہا جاتا ہے؟ انوری کو قصیدہ کا عظیم شاعر کہا جاتا ہے۔ قصیدہ کی ابتدائی اشعار کے لیے ادبی اصطلاح ہے، کیا ہے؟ تشبیب ہے۔ وہ کون سی صنف ہے جو غزل کی طرز پر لکھی جاتی ہے؟ قصیدہ ہے۔ ذیل میں سے کون سا جز قصیدہ کا نہیں ہے؟ یہ بین ہے۔ بین کس کا ہے؟ یہ بین مرثیہ کا ہے۔ تشبیب کس صنف کا جز ہے؟ قصیدہ کا ہے۔ یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوے نمائی، جس طرح کے مصحف پر ہو سر رحل طلائی۔ یہ شعر کس صنف سخن سے ماخوذ ہے؟ یہ قصیدہ سے ہے۔ یہ شعر کی قصیدہ کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ کیا ہے قصیدہ کی؟ تشبیب، گریز، مدح، دعا ہے۔ یہ قصیدہ کی اجزاء ترکیبی ہے۔ ان میں سے کون سا جز قصیدہ کا نہیں ہے؟ رجز کس کا ہے؟ یہ مرثیہ کا ہے۔ قصیدہ کا سب سے اہم جز کون سا ہے؟ مدح۔ اس میں کیا بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ یوں کرسی زر پر ہے تیری جلوے نمائی، جس طرح کی مصحف ہو سر رحل طلائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قصیدہ ہے۔ قصیدہ کی ابتدائی اشعار کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیب کہتے ہیں۔ ان میں سے کون سا جز قصیدہ کا نہیں ہے؟ سراپا۔ سراپا کس کا؟ مرثیہ کا ہے۔ قصیدہ کے لیے ضروری ہے بلند تخیل اور شوکت الفاظ۔ قصیدہ کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کی۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ یہ ہے۔ قصیدہ کے اجزاء کی صحیح ترتیب نشاندہی کیجیے۔ یہ 20 ہے۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ خطابیہ قصیدہ کی پہچان کیا ہے؟ خطابیہ قصیدے میں تشبیب اور گریز کے اجزاء نہیں ہوتے، بلکہ شاعر براہ راست مدح سے قصیدہ کی ابتدا کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے۔ اگلا کوشچن، قصیدہ کا دوسرا جز کیا کہلاتا ہے؟ قصیدہ کا دوسرا جز تشبیب، گریز کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اردو میں قصیدہ نگاری کی تنقیدی جائزہ کس کی تصنیف ہے؟ محمود الہی کی۔ کیا کہتے ہیں؟ اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کا ہے؟ محمود الہی کا۔ قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا۔ یہ ہے۔ نصرت الملک بہادر، مجھے بتلا کہ مجھے تجھ سے جو اتنی ارادت ہے تو کس بات سے ہے؟ تو سکندر ہے میرا فخر ہے ملنا تیرا، گو شرف خضر کی بھی مجھ کو ملاقات سے ہے۔ یہ اشعار قصیدے کے کس جز کے ہیں؟ مدح سے ہیں۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ پہلے کے کون پیدا ہوا؟ سودا 1711-12 میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک۔ 1781 میں انتقال ہوا۔ ذوق کب پیدا ہوئے؟ 1789 میں، 1854 میں انتقال ہوا۔ غالب 1757 میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے کون پیدا ہوا؟ سودا۔ ٹھیک۔ سودا کے بھی سب سے پہلے، سودا کے بعد ذوق، پھر غالب ہے۔ ٹھیک۔ اور اگلا کوشچن ہے کیا ہے؟ قصیدے کے بارے میں مختلف اقوال سے متعلق سوالات۔ قصیدے کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کے جوش اور ولولہ پر ہو تو شعر نہایت بلند
ہو جاتا ہے، اور یہ قصیدہ کا ضروری وصف بھی ہے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ یہ مولانا طاہر حسین حالی کا ہے۔ قصیدے کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شاعر کی جوش اور ولولہ پر ہو تو شعر نہایت بلند ہو جاتا ہے، اور یہ قصیدے کا ضروری وصف بھی ہے۔ ہجو کا موضوع کیا ہے؟ ہجو کا موضوع کسی شخص کی برائیوں کا مذاق اڑانا۔ دوسرا، خاکہ سے متعلق دوسروں کا خاکہ اڑانے والی وصف ہے۔ کیا ہجو ہے؟ سودا اور اس کے کارناموں سے متعلق قصیدہ گوئی کے لحاظ سے کون سا شاعر مشہور ہے؟ سودا مشہور ہے۔ قصیدے کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ سودا۔ تحریک روزگار کس کی تخلیق ہے؟ سودا کی۔ تحریک روزگار کا شاعر کون ہے؟ سودا۔ میری تقریر کا ہم اثر کون ہے؟ سودا۔ سودا کو کس صنف سخن میں شہرت حاصل ہوئی؟ قصیدہ میں۔ تحریک روزگار کا شاعر کون ہے؟ سودا۔ اردو میں ہجویہ قصیدہ کا بانی کون ہے؟ سودا۔ ان کے کلام کا زور و شور انوری و خاقانی کو دباتا ہے اور نزاکت مضمون میں عرفی نظیری کی کو شرماتا ہے۔ سودا کی قصیدہ نگاری پر یہ کس کا تبصرہ ہے؟ محمد حسین آزاد کے۔ محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1803 میں پیدا ہوئے دلی میں، لاہور میں، ان کا انتقال 1910 میں۔ سودا کا قصیدہ شہر آشوب نظم کی کس حیت میں ہے؟ سودا کا قصیدہ شہر آشوب کس مخمس میں ہے؟ مقدور نہیں اس کی تجلی کے بیاں کا، جو شمع پسراپا ہوا گر صرف زباں کا۔ یہ شعر کس شاعر کے دیوان غزلیات کا مطلع ہے؟ سودا کا ہے۔ مہربان خان رند کی سرکار سے کون وابستہ تھا؟ مہربان خان رند کی سرکار سے کون وابستہ تھا؟ کون تھا؟ سودا تھا۔ نوکر پیشہ اور مصاحب پیشہ تذکروں میں سے کس کے لیے لکھا گیا تھا؟ سودا کے لیے۔ نوکر پیشہ اور مصاحب پیشہ تذکروں کے لیے کس کے لیے لکھا گیا تھا؟ سودا کے لیے۔ دیہات جو ہیں مصرف مطبخ کے، اس میں سے اس نقدی کی آواز ہو مجھے صحنک طعام۔ سودا کی اپنی منظوم عرضی میں یہ درخواست کس سے کی تھی؟ آصف الدولہ سے کی تھی، کیونکہ آصف الدولہ کے زمانے میں آئے تھے نا۔ لکھنؤ سے فیض آباد۔ شاعری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا؟ کتا پالنے کا۔ کلیات سودا نسخہ مصطفائی کو کس کے شاگرد نے مرتب کیا تھا؟ شاگرد مومن نے۔ مصنفی نے سودا کو کیا کہا تھا؟ مصنفی نے سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا تھا۔ سودا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں جو قصیدے نظم کی ہیں، جمیل جالبی کے مطابق ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ اندام گل پہ ہونا قبا اس مزے سے چاک، خوش خوش چھبوں کے تن پہ مسکتی ہیں چولیاں۔ کس کا شعر ہے؟ سودا کا شعر ہے۔ کس نے اپنے قصیدے میں شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خان کی جنگ کی تصویر کشی کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ سودا نے کی۔ کس شاعر نے سودا کو جاہل کہہ کر سخت حملہ کیا تھا؟ میر تقی میر نے۔ سودا کو معاصرین کون نہیں ہے؟ سودا کا معاصرین کون نہیں ہے؟ ناسخ نہیں ہے، اور میر حسن بھی، قائم بھی اور درد بھی، قائم چاند پوری۔ کس نے مرثیے کو تشبیہ سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ سودا نے۔ سودا کو اردو کا قصیدہ کا نقاش اول کس نے کہا تھا؟ مصنفی نے۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، کس کا قصیدہ ہے؟ سودا کا۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک۔ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ محمد رفیع سودا کا۔ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ محمد رفیع سودا کا۔ سودا کی اس شعر کو مصرع ثانی سے مکمل کیجیے۔ یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں۔ یہ کریکٹ ہے۔
تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ ہجویہ قصیدہ ہے۔ باب الجنت کس شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے؟ سودا کے۔ ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار کس کا قصیدہ ہے؟ سودا کا۔ تضحیک روزگار کیا ہے؟ تضحیک روزگار قصیدہ ہے۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا کے سرخیل ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ عبدالسلام ندوی کا۔ سودا کی نظموں کا تجزیہ تفصیل سے کیا جائے تو عوام خصوصاً مسلمانوں کے انداز معاشرت کا خاکہ بہت صفائی سے کھینچا جا سکتا ہے۔ یہ کس کا بیان ہے؟ احتشام حسین کا۔ تضحیک روزگار کس قسم کا قصیدہ ہے؟ ہجویہ قصیدہ ہے۔ درج ذیل قصائد میں سے کون سا قصیدہ ہے جس میں کسی کی مدح نہیں کی گئی؟ تضحیک روزگار میں کسی کی تعریف نہیں کی گئی۔ اور ذہن نشاد اگر کیجیے اسے تحریر میں بھی ہے۔ ہوا جب کفر ثابت ہو تب غیر مسلمانی ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ سودا کے بارے میں کس نے لکھا ہے کہ وہ اپنے قلم کی نوک زہر میں بجھا لیتے ہیں اور نظموں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگتی ہیں؟ کس نے کہا؟ محمد احتشام حسین نے کہا۔ کس قصیدہ نگار کو میر نے سرآمد شعرائے ہندی لکھا ہے؟ کس کو لکھا ہے؟ سودا کو۔ میر تقی نے کس کو لکھا سرآمد شعرائے ہندی؟ قصیدہ نگار جو ہے سودا کو کہا ہے۔ ہوا جب کفر ثابت ہو تب غیر مسلمانی، جس دن مسئلے میں سے صحیح مصرع کی مدد سے مطلق مکمل کیجیے۔ نہ ٹوٹ شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ یہ ہے مرزا محمد حفیظ سودا کو مدفن کہاں ہوا؟ لکھنؤ میں۔ مضحکہ دہر باب الجنت صبح صادق یہ نام کس شاعر کے قصیدوں کے ہیں؟ سودا کے۔ مضحکہ دہر باب الجنت صبح صادق۔ ذوق اور اس کے کارناموں سے متعلق۔ ذوق کی شہرت کس صنعت میں ہوئی؟ قصیدہ سے۔ ذوق کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ بادشاہ ظفر کے۔ ملک الشعراء کا خطاب کسے عطا ہوا؟ ذوق کو۔ بادشاہ ظفر کے دربار سے کس شاعر کا تعلق تھا؟ ذوق کا۔ اور ذوق کا جو ہے ہم اور نیکسٹ ڈے میں جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔